ولی کامل حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تھا. ہر رات خواب میں دیکھتا کہ فرشتے اسے شاہی سواری پر بٹھا کر سیر کرا رہے ہیں، طرح طرح کے میوے بھی کھلا رہے ہیں. یوں وہ خود پسندی میں مبتلا ہو کر خود کو با کمال سمجھنے لگا کہ یہ سب کچھ میرا کمال ہے، میں ہی نیک ہو گیا ہوں، میں پہنچ گیا ہوں، منزلیں طے کر لی ہیں. تو یہ خود کو پہنچا ہوا سمجھنے لگا، اور پہنچا ہوا سمجھنے لگا تو وہ مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہونا سے چھوڑ دیا. جب میں خود ہی پہنچ گیا ہوں، میں خود ہی اتنا بڑا ہو گیا ہوں. آپ یعنی حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ کافی دنوں تک یہ مجلس میں نظر نہیں آئے مرید جو تھے، تو آپ نے سوچا یہ کوئی مطلب بیماری وغیرہ نہ ہو گئے، تو آپ ان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. چلو مرید کا حال معلوم کرتے ہیں. آپ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو بڑے مطلب کہ نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے جب اس سے اس کی کیفیت کے بارے میں پوچھا، خیریت تو ہے، کیا بات ہے، آ نہیں رہے ہو، کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ، بات چیت جسے ہوتی ہے، تو اس نے بڑے فخر سے اپنے بلند مقام و مرتبے کے بارے میں بتانا شروع کر دیا. جنتی سیر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ میرا بھائی یوں ہوتا ہے اور میں یوں جاتا ہوں اور یوں سیر کرتا ہوں. اب پیر ہوتا ہے نا، پیر ہوتا ہے، مرشد تو مرشد تھے، اور وہ بھی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے پیر کامل ہیں. پیر صاحب سمجھ گئے ساری کیفیت کو. تو پیر صاحب نے فرمایا ایک کام کرو، آج جب جنت میں جاؤ تو میوے کھانے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا. اس نے کہا بہت اچھا. چنانچہ حسب معمول وہ جنت کی سیر کو پہنچا. جیسے ہی وہ جنت کی سیر کو پہنچا تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میوہ کھانے سے پہلے لا حول شریف پڑھ لینا. اس نے لا حول شریف پڑھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جیسے اس نے لا حول شریف پڑھی، اسی لمحے ایک زوردار چیخ سنائی دی اور وہ جنت کچرے کے ڈھیر میں بدل گئی، جس میں جگہ جگہ انسانی ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی تھیں. یہ دیکھ کر اس مرید کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ تو شیطان کے جال خود پسندی میں پھنس چکا تھا. اسی وقت روتے ہوئے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اپنے رویے پر شرمندہ ہوا، توبہ کی اور دوبارہ آپ کی تربیت میں رہنا اس نے شروع کر دیا. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مرشد کی بھی کیا بات ہے. اگر کامل پیر کسی کو خوش قسمتی کے ساتھ مل جائے تو یقین مانے یہ اس کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہوتا ہے. اور یہ خوش نصیبوں کو ہی پیر کامل ملا کرتے ہیں. اور جب پیر کامل مل جاتے ہیں نا تو پھر الحمدللہ بہت سارے کام جو ہمارے
صحیح نہیں ہو رہے ہوتے، صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اول تو میں ذرا یہ عرض کر دوں کہ پیر کامل کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ پیر کامل یہ رہنما ہوتا ہے، مرشد جس یعنی رشد و ہدایت جس کے ذریعے مل رہی ہوتی ہے، پیر جس کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ 4 شرائط ان کی ہوتی ہیں۔ ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، دوسرا عالم ہو، تیسرا فاسق معلن نہ ہو، اور چوتھا اس کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر منقطع ہوئے ملتا ہو۔ پیر کی یہ 4 شرائط اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پیر ہونا بہت ضروری ہے۔ پیر مرید کی حفاظت کرتا ہے، پیر مرید کے حالات درست کرتا ہے۔ پیر کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتے، ہم نارمل اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن پیر کامل کی برکتیں، پیر کامل کا فیضان، پیر کامل کی دعائیں، یہ الحمدللہ مرید کو کہاں کہاں کس طرح کس شکل میں کس انداز پہ کام آ رہی ہوتی ہے، مرید کو اس کا بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کام ہو گیا، وہ کام ہوا پیر کے ذریعے ہوا تھا۔ اور پیر کے ذریعے ہونا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیر ہی اپنے رب کے حضور اپنے مریدوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مریدوں کی بھلائی کے لیے، مریدوں کے خیر کے لیے، مریدوں کی آسانی کے لیے، مریدوں کے لیے، اور بہت ساری پریشانی جو مریدوں کو ہوتی ہے، پیر دعا کرتے ہیں یا اللہ جو مجھ سے منسوب ہے، جو میرے مرید ہیں، جنہوں نے مجھ سے نسبت قائم ہوئی ہے، ان کے لیے تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کون سا حادثہ، کون سا واقعہ ٹل گیا اور اس کے پیچھے دعا میرے پیر کی تھی۔ تو مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر جب بندہ اس طرح بھٹکتا ہے نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مرید کا کام ہے کہ پھر پیر کا وفادار رہے، پیر کا فرما بردار رہے، ہمیشہ پیر کا غلام بن کر رہے، پیر کا خادم بن کر رہے۔ یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ جب آدمی نمازیں بہت پڑھ لینا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے ذکر و اذکار بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی پیر کی برکتیں ہوتی ہیں کہ اس کے لیے عبادت اور نیکی کرنا آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ پیر کی برکتوں سے کبھی کبھی مرید کے آنکھوں کے سامنے سے پردے بھی اٹھ جاتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ جناب میں کچھ پہنچ گیا ہوں، میرا کچھ کمال ہو گیا ہے۔ تب جب یہ اس کیفیت میں آتا ہے نا، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بن گیا ہوں، تو پھر وہ پیر اور اپنے درمیان فاصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے باپ کا باپ تو نہیں نہ بنتا، بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہمیشہ مرید کو یاد کرنا چاہیے کہ مجھے جب بھی کہیں بھی کوئی بھی فیضان ملتا ہے، قرآن کی حفظ کے ذریعے ملا، تلاوت کے ذریعے ملا، حدیث کے ذریعے ملا، علم کے ذریعے ملا، داڑھی کے ذریعے ملا، امامے کے ذریعے ملا، لباس کے ذریعے ملا، سنت کے ذریعے ملا، عشق رسول کے ذریعے ملا، خوف خدا کے ذریعے ملا، تقوی کے ذریعے ملا، ماں باپ کی اطاعت کے ذریعے ملا، گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ کرنے کی توفیق کے ذریعے ملا، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے پیر کے فیضان سے مجھے ملا ہے، ان کی برکتوں سے مجھے ملا ہے۔ میں جب تک ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا تھا میں تو ویسا ہی تھا، مگر جب سے جڑا ہوں، بلب تو میں پہلے بھی تھا، مگر جب اس ہولڈر میں لگا ہوں تو میں بھی روشن ہو گیا ہوں۔ اچھا بلب تو ہولڈر میں لگا رہا پھر بھی نہیں جل رہا، اچھا دوسرے سارے لائن میں لگے ہوئے بلب جل رہے ہیں، یہی ایک بلب کیوں بجھ گیا؟ تو یہ اس لیے بجھا کہ یہ اندر سے فیوز ہو گیا، کرنٹ ختم نہیں ہوا، بلب کا تار ہی اڑ گیا، وہی شارٹ ہو گیا، وہی اس نے کچھ زیادہ ہی مطلب ہلا جلی کر ڈالی ہوگی، کچھ اور مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تاہم اللہ تعالی ہمارے مرشد کو شاد و آباد رکھے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک پیر کامل ملا ہے، ولی کامل پیر کامل ملا ہے۔ اگرچہ پیر کا ولی ہونا یہ شرط نہیں ہے، مگر ہمارا حسن ظن ہے کہ ہمارا پیر جامع شرائط بھی ہے، کامل بھی ہے، اور اللہ کا ولی بھی ہے، الحمدللہ۔
شرائط کے ساتھ ساتھ الحمدللہ خصوصیات بھی ملتی ہیں. اللہ جس کو جو چاہے نواز ہے, تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں. ہم نے تو کوئی محنت ہی نہیں کی ہے یار پیر بنانے میں, ہمیں تو بغیر محنت کے ایسا پیارا پیر مل گیا ہے. اس کو خود اس کی تو زندگی گزر گئی اللہ کو راضی کرنے میں, اور کر ہی رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان سے راضی ہو, ان کو اور اللہ برکتیں دے, ان کو اور اللہ درجے ان کے بلند فرمائے, اللہ ان کو اور رفعت اور بلندی اور ترقی دے. ہمیں تو پیر کے لیے دعا کرنی چاہیے, ہم جڑے اس سے ہیں, جتنی ان کی بلندی ہوتی رہے گی مرید بھی اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا. وہ نہیں وہ ایک ہوتا ہے وہ جس پہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے وہ اڑتا رہتا ہے, تو جتنا وہ اوپر چلا جاتا ہے تو جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ ہے, تو اللہ کا شکر ہے اللہ ہمیں امیر سنت پیر و مرشد کی برکت عطا فرمائے. اور بھی کئی ایسے اسلام بھائی ہوتے ہیں جو کسی اور جامع شرائط کے مرید ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ ان سارے پیروں کو, جو بھی جامع شرائط پیر ہیں, علماء مشائخ اہل سنت, اللہ تعالیٰ سب کا سایہ دراز فرمائے. یعنی جس کو جو بھی ملتا ہے اپنے پیر کی برکت سے ملتا ہے. اور دعوت اسلامی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس ماحول میں جہاں اور نیکی اور بھلائیوں کے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جامع شرائط پیر سے محبت کا درس بھی یہاں ملا کرتا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو بالکل 26ویں آئے گی تو انشاءاللہ مل کے 26ویں منائے گے انشاءاللہ. مجھے کسی نے ایسے ہی پیغام ملا کہ 26ویں کا کیا تحفہ ہونا چاہیے. میں تو پہلے تو یہ عرض کر دوں تمام دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کو, امیر سنت کا ایک پیج ہے فیس بک کا. آج 9 رمضان ہے, ماہ رمضان کی 9 تاریخ ہے. 9 تاریخ کو میں یہ درخواست کروں گا کہ دنیا بھر کے عاشقان امیر سنت یہ کوشش کریں کہ ہم نے امیر سنت کے پیج پر آج کی تاریخ سے 26 لاکھ ممبر, لائک, فالوور, سبسکرائب یہ بڑھانے ہیں. یوں 26 لاکھ اور انشاءاللہ تعالیٰ پلس ہو جائیں گے, جن تک ہمارے امیر سنت کا پیغام اور آپ کی نیکی کی دعوت پہنچنا شروع ہو جائے گی. یہ کام ہے, اور تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہم نے مل کے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے نیکی کی دعوت بڑھی ہے. ڈیجیٹل دور ہے, لوگ موبائل کے ذریعے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ امیر سنت کے پیج کو سبسکرائب کر لیں گے, یوٹیوب کا پیج ہے, فیس بک کا پیج ہے, تو فیس بک کا بھی پیج ہے, تو جب پیج کو لائک کر لیں گے, سبسکرائب کر لیں گے, ممبر ہو جائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کے موبائل میں براہ راست ہمارے امیر سنت جا کر نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. یہ بڑی نیکی کی دعوت ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, بڑی نیکی کی دعوت ہے. اور ہمیں چاہیے, مرید کو بھی چاہیے, طالب کو بھی چاہیے, امیر سنت کے محب کو بھی چاہیے, کیونکہ یہ فیضان صرف مریدوں اور طالبوں کو نہیں ملا, امیر سنت کا فیضان الحمدللہ کتنے عاشقان رسول کو ملا ہوا, یہ آپ دیکھ لیجئے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو ہم نے یہ کام کرنا ہے, اور آج سے ہی اس کام کو ہم نے شروع کر دینا ہے. پیارے اسلامی بھائیو, میں نے جو آپ کو حکایت سنائی ہے, اس میں جو ایک بات تھی کہ وہ شخص خود پسندی کا شکار ہو گیا. خود پسندی کیا ہے اس کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے, کہیں ہم اس میں مبتلا نہ ہو جائیں. عجب یعنی خود پسندی کی تعریف کرتے ہوئے امیر سنت لکھتے ہیں, اپنے کمال یا مثلاً علم یا عمل یا مال, اپنے کمال یعنی فار ایگزامپل علم, عمل یا مال کو اپنی طرف نسبت کرنا, اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھین جائے گا. گویا خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ پاک کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے. یعنی ملی ہوئی نعمت مثلاً صحت, حسن و جمال, دولت, ذہانت, خوش الحانی یا منصب وغیرہ کو اپنا کارنامہ سمجھ بیٹھنا, اور یہ بھول جانا کہ سب رب العزت ہی کی عنایت ہے. یہ خود پسندی ہے. یہ خود پسندی کیا ہے, اس کا حکم کیا ہے؟ چنانچہ عجب یعنی خود پسندی ناجائز, ممنوع اور گناہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
اگرچہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو لیکن مجھے تم پر گناہ سے بھی بڑے جرم کا خوف ہے. کیا فرمایا؟ اگرچہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو لیکن مجھے تم پر گناہ سے بھی بڑے جرم کا خوف ہے، اور وہ ہے عجب. عجب یعنی خود پسندی. خود پسندی کیا ہے یہ ابھی میں نے بیان کیا. اس فرمان مبارک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عجب کو بہت بڑا گناہ قرار دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے اور ہمیں خود پسندی کی آفت سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. قرآن کریم میں ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. ترجمہ کنز الایمان. تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے. حضرت سیدنا ابن جریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ جب تم کوئی اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے. اللہ کیا کمال کی بات ہے. جب تم کوئی اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ یہ میں نے کیا ہے. حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو نیکوکار قرار نہ دو، یعنی یہ نہ کہو کہ میں نیک ہوں، کیونکہ یہ عجب یعنی خود پسندی ہے. کیا بات ہے، اپنے آپ کو نیک نہ سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. ہم جانتے ہی نہیں ہیں ہماری کون سی نیکی، کون سا سجدہ اللہ نے قبول کیا، اللہ نے قبول نہیں کیا. بلکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ نے تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آئے ہائے، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے کہ ایک گھڑی کا بیان کیا، جیسے تہجد کا وقت ہے، بندہ اٹھتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر میں اکیلا ہے، اٹھ کر وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کمرہ بند کر کے میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو. اب اس کے دل میں شیطان خیال ڈالے گا یا نفس کی طرف سے اس کو خیال آئے گا، تو کتنا خوش قسمت ہے، اس وقت اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. امام غزالی فرماتے اس سے بچ اور اپنے آپ کو اس خیال کی طرف لے جا. اب دیکھیں، اب امام غزالی کی تربیت دیکھیے، اپنے آپ کو اس خیال کی طرف لے جا کہ بندے جس وقت تو اپنے رب کے حضور رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، سوچ کہ اللہ پاک کے کتنے معصوم فرشتے اس گھڑی بھی اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی سجدے کر رہے ہیں، کوئی تسبیح کر رہے ہیں. اس وقت دنیا میں کتنے اولیاء کرام، کتنے اللہ کے ولی، کتنے نیک بندے اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. گویا کہ ایک بادشاہ کے دربار میں، اب امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، گویا کہ ایک بادشاہ کا جیسے دربار کا تصور کرو کہ اس کے دربار میں لوگ قیمتی تحفے بھیج رہے ہیں، ہیرے جواہرات آ رہے ہیں، اور بادشاہ سب کے تحفے قبول فرما رہا ہے. ایسے میں اگر کوئی شخص پتھر سے بھرا کو تھال بھیجے، جبکہ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے تھال آ رہے ہیں، اگر ایسے میں کوئی بندہ بادشاہ کے پاس کنکر اور پتھر بھیجے اور بادشاہ اگر ان تمام ہیروں میں اس کے پتھر اور کنکر کو بھی قبول فرما لے تو کمال کنکر پتھر بھیجنے والے کا نہیں، کمال تو قبول کرنے والے کا ہے. تو جس گھڑی میں اللہ کے یہ نیک بندے اولیاء کرام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے مقبول اور پاکیزہ سجدے اپنے رب کے حضور پیش کر رہے ہیں، اگر ایسے حالت میں تیرا رب تیرا سجدہ قبول فرما لے تو کمال تیرے سجدے کا نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے جس سے تیری اس عبادت کو قبول کر لیا. یہ عجب اور خود پسندی سے بچنے کے امام غزالی علیہ رحمہ نے کتنے خوبصورت طریقے ہمیں بیان کیے ہیں. خود کو نیکوکار نہ سمجھے. آپ کبھی کسی اللہ کے ولی کامل ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کو کہتا نہیں سنیں گے کہ جناب یہ میں نیک ہوں. امام غزالی علیہ رحمہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے زہد اور تقوی کے باوجود
یہ تمنا کیا کرتے کہ کاش کہ وہ مٹی، بھوسا یا پرندے ہوتے. تو صاحب بصیرت یعنی نظر والے شخص کیسے اپنے عمل پر خود پسندی کر سکتا ہے؟ یہ اترا سکتا ہے یا اترا سکتا ہے، اور کیوں کر اپنے نفس سے بے خوف ہو سکتا ہے؟ یہ خود پسندی کا علاج ہے جس سے خود پسندی کا مادہ بالکل جڑ سے کٹ جاتا ہے. جب خود پسندی میں مبتلا شخص اس طریقہ علاج کے مطابق خود پسندی کا علاج کرتا ہے تو جس وقت اس کے دل پر خود پسندی غالب آتی ہے تو سلب نعمت کا خوف اسے اترانے سے بچاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے نعمت چھین لی جائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے خود پسندی. وہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کے اندر بس یہ ایک آ جاتی ہے چیز کہ جناب یہ میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. صدور الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بھی میں نے آیت کریمہ بیان کی، اس کے تحت بیان کرتے ہیں کہ یعنی تفاخر، اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کے حالات کا خود جاننے والا ہے. وہ ان کی ابتدائی ہستی سے آخری ایام کے جملہ احوال جانتا ہے. مسئلہ اس آیت میں ریا اور خود نمائی اور خود سرائی کی ممانعت فرمائی گئی، لیکن اگر نعمت الہی کے اعتراف اور اطاعت اور عبادت پر مسرت اور اس کے ادائے شکر کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو جائز ہے. پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک آپ کو مجھے خود پسندی سے بچائے، اور ہم غور کریں تو ہم تو سراپا گناہ گار ہیں. اچھا، بعض اوقات آدمی یہ ہوتا ہے، آدمی اپنی ذہانت پر اتراتا ہے کہ میں عقل مند بہت ہوں. یہ بھی ایک خود پسندی اس سے بھی آتی ہے، ذہانت، عقل مندی. عقل بہت ہے میرے پاس، چھیننے میں کتنی دیر لگے گی؟ یہ پاگل خانوں کا جو حال ہے، آدمی ایسا نارمل بیٹھا ہوتا ہے، ایسا اپ ٹو ڈیٹ، کپڑے وپڑے بھی صحیح پہنے ہوئے، بالکل اپ ٹو ڈیٹ بیٹھا ہوتا ہے. آپ کو لگے گا ہی نہیں یہ پاگل ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب یہ جھٹا مارے گا نا تو آپ بھاگو گے، بھائی یہ کون ہے؟ پتہ چلے گا یہ تو پاگل ہے. بھائی اس کے ہاتھ سلامت ہے، پاؤں سلامت ہے، پیٹ سلامت ہے، آنکھ سلامت ہے، کان سلامت ہے، سب کچھ تو سلامت ہے، اس کا کیا چلا گیا؟ کہا جائے گا اس کی عقل چلی گئی، پاگل ہو گیا. عقل چلی گئی، بندہ پاگل ہو جاتا ہے. اب اس پر کیا اترانا؟ اللہ جس کی چاہے عقل چھین لے، جس کا چاہے حسن چھین لے، جس کا چاہے مال چھین لے، وہ بے نیاز ہے، وہ رب ہے ہمارا. تو ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، اللہ پاک کی عطا ہے. بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرے اور شکر گزاری میں رہے، اس پر تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، اترائی نہیں. اور اللہ کا جس قدر بندہ شکر ادا کرے گا نعمت پر، اللہ پاک اس پر اپنی نعمتیں اور بڑھائے گا. اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں پر نادم ہونے والا اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، جبکہ خود پسندی کرنے والا اللہ کی ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے. تو خود گناہوں پر نادم ہو، اپنے بات جیسے آپ نے نہیں کئی دفعہ میرے سننے سے بھی سنا ہوگا، دعائیں ہوتی ہیں مغرب میں، آپ دیکھیں افطار میں دعا ہوتی ہے، یعنی روزے، نماز، کیا اس پہ بندہ اپنے رب یا اللہ کچھ بھی نہیں کر سکے، تیرے کرم کے شایع نشان ایک سجدہ نہ کر سکے، جیسا تیری عبادت کرنی چاہیے ہم ویسی نہ کر سکے. بندہ عاجزی کرتا رہے، اعتراف کرتا رہے کہ ہم نہیں کر سکے اور نہیں کر پا رہے. اب ایسے میں اگر اللہ قبول کرتا ہے تو اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ متقف ہو گئے، یہ اللہ کی رحمت نہیں تو کیا ہے کہ ان لاکھوں لاکھ بندوں میں سے اللہ پاک نے ان کو ہدایت دے دی اور یہ مسجد کی طرف آ گئے. اب اس پہ میں آ گیا؟ نہیں، آئے نہیں، تمہیں آنے کی توفیق دی گئی تھی، اللہ پاک نے توفیق دی. یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، بولتے ہیں. تو اس پر بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، اور جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرے گا اللہ پاک اس پر اپنی نعمتیں اور بڑھائے گا. تو میرے پیارے سمجھو، اللہ تعالیٰ سے خود پسندی سے ہم پناہ چاہتے ہیں.
اگر جسمانی خوبصورتی کی وجہ سے خود پسندی آتی ہے تو دیکھیں کہ یہ ختم ہونے میں کتنی دیر لگے گی. اسی طرح طاقت، قوت، عقل، ذہانت، اپنا نسب، خاندان، کوئی سپورٹ، کوئی حمایت مل جاتی ہے ظالم کی، اس پر بندہ اترانا شروع کر دیتا ہے. خوب نوکر چاکر ہوتے ہیں آگے پیچھے، پیسے ویسے ہوتے ہیں، مال آ جاتا ہے، اتراتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں بندہ جب اترانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میں کچھ نہیں، سب اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے زوال نعمت سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.